السلام علیکم ناظرین۔ آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے سلسلہ ولایت، کہ یہ ولایت کہاں سے شروع ہوئی، کہاں کہاں سے گزری، کہاں پہ پہنچی اور آگے کہاں تک جائے گی۔ اس سارے موضوع کو ہم سامنے رکھ کے آج کی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلا ولی اللہ ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ ایک میں ولی ہوں، ایک میرا رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ ان سے مراد مولا علی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ولی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے پہلے ولی۔ ان کے بعد جو سلسلہ نبوت ہے، نبی، پیغمبر، رسول، یہ سب جو سلسلہ ہے حضرت آدم سے لے کے خاتم النبیین سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ تک، یہ سارے اللہ کے ولی ہیں۔ اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے، جس کے پہلے امام مولا علی سرکار ہیں، وہ ولی ہیں۔ اور پھر ان کی اولاد جو ائمہ ہیں، جو امام ہیں، امام مہدی بادشاہ تک، یہ سارے ولی ہیں۔ اچھا، اب اللہ بھی ولی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ ولی کہو۔ مطلب اللہ نے یہ کہا کہ مجھے وحدہ لا شریک کہو، کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے خود کو ولی کہلوانے پہ زور نہیں دیا۔ اس کے بعد آغاز رسالت اور نبوت لے لیں، حضرت آدم سے لے کے اختتام تک، آخری نبی سرکار مصطفیٰ تک، جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے بھی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے بھی کوئی پیغمبر گنا گیا، کوئی نبی گنا گیا، کوئی رسول گنا گیا۔ 313 رسول ہیں، باقی سارے انبیاء ہیں، اور ان کو پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ولی نہیں کہلوایا۔ اچھا، جب نبوت کا اختتام ہوتا ہے، امامت کا آغاز ہوتا ہے، تو مولا علی بادشاہ پہلے ولی گنے گئے ہیں۔ ویسے تو اللہ پہلے ولی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ جو اناؤنسمنٹ کی گئی ولایت کی، علی الولی اللہ پہلی دفعہ مولا علی کے ساتھ ہی لگا۔ تو پھر ان کے جو اولاد ہیں، امام ہیں، امام حسن، امام حسین بادشاہ، امام مہدی تک، یہ سارے امام بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں۔ اور مولا علی بادشاہ کو یہ خطاب اور لقب حاصل ہے کہ وہ امام الاولیاء ہیں۔ اچھا، آخری نبی ہے امام مہدی بادشاہ، تو ان کے بعد کوئی حجت نہیں، کوئی نبوت تو پہلے ہی ختم ہو گئی ہے، امامت بھی نہیں ہے، وہاں پہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ظہور کریں گے، عدل کا نظام قائم کر دیں گے، تو پھر قیامت ہی آنی ہے۔ اچھا، اب کچھ نبیوں سے ولایت کا سلسلہ چلا، کچھ اماموں سے ولایت کا سلسلہ چلا۔ تو یہ کچھ سلسلے جو ہیں آج کل، چشتی ہے، نقش بندی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، کلندری ہے، یا اور بھی کافی سارے نام ہیں، یہ ان سے صادر ہوئے ہیں، انبیاء سے بھی اور اماموں سے بھی۔ لیکن جتنے بھی سلسلے ہیں، سلسلہ ولایت کا جو مین چشم و چراغ ہیں، وہ مولا علی بادشاہ ہے۔ اچھا، اب جو اسلام ہے یہ ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، اور ساتھ اس کے فرقے بھی ہیں، اور ساتھ اس کے سلسلے بھی ہیں۔ ہر دین، ہر مذہب، اس سے مراد مطلب مسلمانوں کی ساری کیٹیگریز جو ہیں، ہر لحاظ سے جو مسلم ہیں، ان کا تعلق بھی ولایت سے ہے، اور جتنے فرقے ہیں ان کا تعلق بھی ولایت سے ہے، اور جتنے سلسلے ہیں ان کا تعلق بھی ولایت سے ہے۔ ولایت کے بغیر نہ مذہب مکمل ہے، نہ فرقہ مکمل ہے، نہ سلسلہ مکمل ہے۔ تو ولایت میں آپ نے اللہ،
رسول پاک اور مولا علی شہنشاہ، یہ تینوں کو آپ نے مد نظر ملحوظ خاطر رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ان کے بغیر آپ کا نہ دین مکمل ہے، نہ مذہب مکمل ہے، نہ فرقہ درست ہے، نہ سلسلہ درست ہے، پھر آپ گمراہی کا شکار ہیں۔ تو جب تک آپ سلسلہ ولایت سے منسلک نہیں ہوں گے، آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہوں گے۔ یہ بات سب کو سمجھنی ضروری ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ولایت ہے، اس کو آگے پھر جو یہ چلے نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی، قلندری، یہ مختلف لوگوں نے ان کی ترتیبات میں کچھ تبدیلیاں کی۔ یہ تبدیلیاں ایسے رونما ہوئیں کہ جیسے فرقے میں تبدیلیاں آ گئیں۔ یہ کچھ علاقہ وائز ہوتی ہیں، کچھ رسم و رواج کے تحت یہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اب جیسے اب دیکھیں کہ بلتستان کے علاقے میں جو افطاری ہوتی ہے وہ ڈرائی فروٹ سے کرتے ہیں، لیکن پنجاب میں جو افطاری ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ زور و شور ہوتا ہے سموسے پہ، پکوڑے پہ، ان چیزوں پہ۔ تو اب یہ کوئی مطلب لکھی چیزیں نہیں ہیں کہ ان سے افطاری کرنی ہے، مطلب یہ علاقہ وائز ترتیبات ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح علاقہ وائز لباس بھی ہیں، اور کچھ علاقہ وائز ٹائمنگ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے اب پنجاب اور کراچی میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے افطاری اور سحری میں۔ تو یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر وہ تبدیلی ہو جاتی ہے، پھر ان کو فرقہ یعنی کہ اللہ کے گروہ کے نام سے گنا جاتا ہے۔ ایسی سلسلہ ولایت بھی چلا۔ کچھ چشتی ہیں، انہوں نے چشتی انداز اپنا لیا، جو ان کا مرشد تھا انہوں نے جو جو چیزیں بیان کیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی جو انسان ہے وہ مکمل چیز نہیں بیان کرتا، وہ جو جو اس کے متعلقہ ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو وہ جو سننے والے ہیں، ان کے فالوور ہیں، وہ اس کو فالو کر لیتے ہیں، اپنے اوپر وہ کر لیتے ہیں ان کو۔ اچھا، یہی سلسلہ ہر سلسلے میں بھی چلا، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی سلسلے ہیں ان کا نچوڑ، ان کا اینڈ پوائنٹ مولا علی ہے۔ کوئی بھی ولی ہے وہ پیروکار اور فالوور مولا علی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ولی دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں اور وہ مولا علی کا فالوور نہیں ہے تو پھر وہ ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ یہ ایک کھلی بات میں کر رہا ہوں کہ جو علی کے بغیر ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان بھی کافی بظاہر ان کو بھی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے معجزے، کرشمات وہ بھی دکھاتا ہے، اور اس کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ نیگیٹیوٹی میں دکھاتا ہے، پازیٹیوٹی میں نہیں دکھاتا۔ تو وہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی فلاں کی بد دعا لگ گئی یہ وہ۔ اب دیکھیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام بادشاہ جو مظلوم کربلا ہیں، ان پر جتنا ظلم ہوا ان کی پوری فیملی پہ، اس سے بڑھ کر پوری کائنات میں کسی پر ظلم ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ وہاں پہ انتہا ہوئی ہے ظلم کی۔ تو انہوں نے کسی کو بد دعا تک نہیں دی، بلکہ اپنے قاتل کو یہی کہتے رہے کہ 7 ضربیں چلا چکا تھا کہ اب بھی اگر تم میرے قتل سے ہاتھ نکال لو تو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، تم حق پہ آ جاؤ۔ تو وہ تو اتنے مہربان تھے۔ تو یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا کہ کسی نے ایسے تھوڑا سا ٹیڑھا دیکھا نہیں یا اونچی بات نہیں کی تو آپ بد دعاؤں پہ اتر آئیں، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی بہت دلیر ہوتا ہے، اس کو کافی چھانٹا جاتا ہے، اس کو کافی اس کی پروسیس سے گزارا جاتا ہے، مشقوں سے گزارا جاتا ہے۔ وہ پروسیس طے کر کے پھر اس کا امتحان ہوتے ہیں، پرکھا جاتا ہے، پھر اس کو وہ چیز ملتی ہے اور پھر اس کو صحیح لے کے چلتا ہے۔ جیسے ایک اناڑی بچے کو آپ ایک گاڑی نہیں دے سکتے کہ یہ کہیں ٹھوک دے گا، ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ تو ولایت جو ہے ایک خدائی اختیارات تو ایسے کسی کو نہیں مل جاتے، اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ولایت ولایت علی ہے، اس کے علاوہ جو ولایت ہے وہ شیطانیت ہے۔ یہ آپ بات صحیح طرح سمجھ لیں۔